دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم اسرائیل غزہ جنگ کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جنگ صرف زمین یا سرحدوں کی لڑائی نہیں بلکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں کھڑی ہیں۔ جی، تو آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی سوال بنے گا کہ کیا اسرائیل غزہ جنگ بنیادی طور پر زمین، حقوق اور خود مختاری پر ایک مقامی تنازع ہے، یا پھر یہ مشرق وسطی میں اثر و رسوخ اور کنٹرول کے لیے عالمی اور علاقائی طاقتوں کی ایک بڑی جنگ کا محاذ ہے؟ دیکھیں، میرا موقف یہ ہے کہ اس تنازع کو عالمی طاقت کی سیاست سے الگ کر کے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ اسی بڑی بساط کا ایک اہم حصہ ہے۔ جبکہ میں یہ کہوں گی کہ عالمی طاقتوں کے کردار کے باوجود اس تنازع کی جڑیں، اس کا جو درد ہے اور اس کی حقیقت، وہ بنیادی طور پر مقامی ہے۔ دیکھیں، میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ مواد کا جو کلیدی دعویٰ ہے کہ یہ جنگ صرف زمین کا نہیں، پاور اور کنٹرول کا گیم ہے، یہ میرے خیال میں بالکل درست ہے۔ عام طور پر میڈیا اسے اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک آپ کہہ لیں محدود لڑائی دکھاتا ہے، لیکن اصل سچائی، یا جسے مواد میں پوشیدہ سچائی کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے پیچھے عالمی طاقتوں کے مفادات ہیں۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اتحادیوں کے ذریعے استحکام چاہتا ہے، جبکہ ایران اور خطے کے دوسرے کھلاڑی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پراکسی گروہوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے یہی مفادات اس تنازع کو ہوا دے رہے ہیں۔ تو جب ہم پاکستان یا مسلم دنیا پر اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس عالمی کھیل کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اسے صرف ایک مقامی جھگڑا سمجھنا حقیقت سے نظریں چرانے کے مترادف ہے۔ اچھا، لیکن یہاں میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ یہ بنیادی طور پر پاور اور کنٹرول کا گیم ہے۔ یہ سوچ اس تنازع کی جو تاریخی حقیقت ہے اور اس میں پسی ہوئی انسانیت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ میرے خیال میں عالمی طاقتوں جیسے امریکہ اور ایران کی شمولیت اس تنازع کی وجہ نہیں بلکہ نتیجہ ہے۔ وہ یہاں پہلے سے موجود گہری تاریخی کشیدگی اور ناانصافیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ کا استحکام کا ایجنڈا ہو یا ایران کی اثر و رسوخ بڑھانے کی خواہش، یہ سب اس مقامی لڑائی پر ایک رد عمل ہیں۔ اگر ہم اسے صرف عالمی طاقتوں کی پراکسی جنگ کہیں تو یہ تو مقامی لوگوں کے اپنے مقاصد، ان کی پوری تاریخ اور جدوجہد کو نظر انداز کرنے والی بات ہوئی، اور میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کو کم اہمیت دینے کے برابر ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ بیرونی طاقتوں کا کردار رد عمل ہے، لیکن کیا یہ حقیقت کو حد سے زیادہ سادہ بنانا نہیں ہے؟ ان طاقتوں کی حمایت صرف رد عمل نہیں، یہ تو اس جنگ کا ایندھن ہے۔ آپ خود سوچئے، آئرن ڈوم دفاعی نظام ایک تکنیکی شاہکار ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت اور ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرتا ہے۔ ہر سال ملنے والی اربوں ڈالر کی فوجی امداد کے بغیر کیا اسرائیل کا اسٹریٹجک انداز اتنا جارحانہ ہو سکتا تھا؟ یہ صرف ایندھن نہیں، یہ تو پوری گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے خطے میں مختلف گروہوں کو ملنے والی ٹیکنالوجی، تربیت اور فنڈنگ کے بغیر کیا وہ اس پیمانے پر مزاحمت جاری رکھ سکتے تھے؟ یہ پوشیدہ سچائی یہی ہے کہ مقامی اداکار ایک حد تک اپنے بیرونی سرپرستوں پر انحصار کرتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ بیرونی طاقتیں اس آگ کو بھڑکاتی ہیں، اس کی شدت میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں، لیکن وہ اس آگ کی خالق نہیں ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں، فرض کریں آج امریکہ اور ایران اس خطے سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بنیادی مسائل ختم ہو جائیں گے؟ زمین کا تنازع، بستیوں کی تعمیر، مقدس مقامات کا کنٹرول، پناہ گزینوں کی واپسی کا حق، خود مختاری کی جدوجہد، یہ سب مسائل تو جوں کے تیوں رہیں گے۔ یہ وہ زخم ہیں جو ایک صدی سے رس رہے ہیں، عالمی طاقتوں کے موجودہ کھیل سے بہت پہلے سے۔ بیرونی مداخلت اس مسئلے کو پیچیدہ اور زیادہ خونی ضرور بناتی ہے، لیکن مسئلہ اپنی جڑ میں مقامی ہی ہے۔ بیرونی طاقتیں زخم کو کریدتی ہیں، لیکن یہ زخم انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ لیکن کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتی ہیں کہ ان زخموں کو ایک عالمی بحران کی شکل انہی بیرونی طاقتوں نے دی ہے؟ وہ صرف زخم کھرید نہیں رہے، وہ فعال طور پر اسٹریٹجک فیصلے کر رہے ہیں جو تنازع کی سمت معین کرتے ہیں۔
جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک رد فیصلہ ویٹو کیا جاتا ہے تو یہ ایک عالمی طاقت کا فیصلہ ہوتا ہے جو زمینی حقائق بدل دیتا ہے۔ جب جدید ترین F-35 طیارے فراہم کیے جاتے ہیں تو یہ مقامی طاقت کے توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ مقامی مسائل اپنی جگہ موجود رہیں گے شاید درست ہو، لیکن ان مسائل کا ایک ایسی تباہ کن جنگ کی شکل اختیار کرنا بیرونی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی طور پر مقامی ہے تو اس کے حل کے لیے تمام مقامی کوششیں اوسلو معاہدے سے لے کر آج تک بیرونی دباؤ کی وجہ سے ناکام کیوں ہوئیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں مقامی حل کو پنپنے ہی نہیں دیتی، وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی امن کے امکان کو سبوتاج کر دیتی ہیں۔ لیکن اس سے میری اصل بات غلط ثابت نہیں ہوتی، اس سے تو الٹا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مقامی مسئلے کا حل اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ بیرونی طاقتیں اسے حل ہونے نہیں دینا چاہتی، وہ اس مسئلے کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں۔ آپ کے نقطۂ نظر سے ایسا لگتا ہے کہ مقامی لوگ صرف کٹ پتلیاں ہیں، جبکہ میرے نزدیک وہ مرکزی کردار ہیں جن کی تقدیر کا فیصلہ عالمی طاقتیں اپنے مفاد میں کرنا چاہتی ہیں۔ یہیں پر مواد میں استعمال ہونے والی اصطلاح پاور اور کنٹرول کا گیم اہم ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لفظ سننے میں سخت لگتا ہے۔ سخت؟ ایک منٹ، یہ لفظ ان لاکھوں لوگوں کی تکلیف اور قربانیوں کی توہین ہے جو لوگ روز بمباری میں جی رہے ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان کھو دیے۔ ان کے لیے یہ کوئی گیم یا کھیل نہیں ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ اصطلاح ایک ٹھنڈے تصویراتی نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے پالیسی سازوں کا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ زمینی حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔ یہ ان لوگوں کی جدوجہد کو غیر انسانی بناتا ہے جو اس کا مرکز ہے۔ شطرنج کی بساط پر مہرے آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو زندہ انسان مر رہے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن یہاں گیم سے مراد کوئی بچکانہ کھیل نہیں ہے۔ اس کی تشریح بین الاقوامی تعلقات کی اس تلخ حقیقت کے تناظر میں کی جانی چاہیے جسے تاریخ میں دی گریٹ گیم کہا جاتا رہا ہے، یعنی بڑی سلطنتوں اور طاقتوں کے درمیان اسٹریٹیجک مقابلہ، جہاں چھوٹے خطے ان کی شطرنج کی بساط بن جاتے ہیں۔ اس کھیل کا مقصد تفریح نہیں بلکہ سرد حسابی غلبہ ہوتا ہے۔ اس فریم ورک میں انسانی نقصان کو ایک المناک لیکن آپ کہہ لیں قابل قبول قیمت سمجھا جاتا ہے جو بڑے اسٹریٹیجک مقاصد کے حصول کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ مواد کا سچ یہی ہے کہ یہ صرف تاریخ یا جذبات کی جنگ نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹیجک مقابلہ بھی ہے جس کے اصول اور کھلاڑی عالمی سطح کے ہیں۔ اس حقیقت سے آنکھیں چرانا خود فریبی کے مترادف ہوگا۔ لیکن یہ گریٹ گیم کا فریم ورک بذات خود مسئلہ ہے۔ جب آپ تنازع کو اس نظر سے دیکھتی ہیں تو آپ حل تلاش نہیں کرتی، آپ صرف جیتنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے اخلاقیات ختم ہو جاتی ہے۔ اصل پوشیدہ سچائی شاید یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتیں ملوث ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ اصل پوشیدہ سچائی یہ ہے کہ ان کی شمولیت نے ایک مقامی عالمیے کو ایک عالمی بحران میں بدل دیا ہے، جس سے اصل مسائل حل ہونے کے بجائے مزید الجھ گئے ہیں۔ ان طاقتوں کے لیے یہ کنٹرول کا کھیل ہو سکتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ وجود کی جنگ ہے، اور آپ کا فریم ورک ان کے وجود کی جنگ کو نظر انداز کرتا ہے۔ اچھا، آپ مقامی لوگوں کی تکالیف کی بات کر رہی ہیں اور یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر مواد میں بھی ہے کہ سب کا پاکستان اور مسلم دنیا پر کیا اثر ہوگا۔ میرے نزدیک اس سوال کا جواب بھی اسی گریٹ گیم میں پوشیدہ ہے۔ پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک پر شدید دباؤ ہے کہ وہ اس عالمی صف بندی میں کسی ایک طرف ہوں، یا تو وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کیمپ کا حصہ بنے یا پھر ایران اور اس کے حامیوں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں۔ ان ممالک کا رد عمل اور ان کی پالیسیز اکثر اسی عالمی دباؤ سے طے ہوتی ہیں، نہ کہ صرف انسانی ہمدردی سے۔ نہیں، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ پاکستان اور مسلم دنیا کا رد عمل بنیادی طور پر مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں پر مبنی ہے۔ یہ گہری عوامی ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار ہے جو براہ راست فلسطینیوں کے حالات سے جڑا ہے، نہ کہ اس بات سے کہ واشنگٹن یا تہران کیا چاہتا ہے۔ آپ سڑکوں پر نکلے ہوئے لاکھوں لوگوں کو دیکھیں، سوشل میڈیا پر اٹھنے والی آوازوں کو سنیں۔ کیا یہ سب کسی عالمی طاقت کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ یہ ایک اندرونی احساس ذمہ داری اور بھائی چارے کا نتیجہ ہے۔
عالمی سیاست ایک عنصر ضرور ہے، لیکن بنیادی محرک مقامی تنازع سے پیدا ہونے والی یکجہتی ہے۔ اسے صرف عالمی طاقتوں کے کیمپوں کی لڑائی قرار دینا مسلم دنیا کے اپنے آزادانہ موقف اور جذبات کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ میں عوام کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن حکومتیں صرف جذبات پر نہیں، قومی مفادات پر چلتی ہیں۔ آپ اس بات کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں کہ مسلم ممالک کے فیصلے ان کے معاشی، فوجی اور سفارتی تعلقات سے جڑے ہوتے ہیں، جو بڑی حد تک عالمی طاقتوں سے وابستہ ہیں؟ اگر کوئی ملک بہت سخت موقف اختیار کرتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے معاشی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ بالکل خاموش رہتا ہے تو اس پر عوامی دباؤ بڑھتا ہے اور دوسرے کیمپ کی طرف سے تنقید ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا رد عمل ہمیشہ ایک محتاط توازن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ صرف یکجہتی کا معاملہ ہوتا تو شاید تمام مسلم ممالک کا رد عمل بہت زیادہ متحد اور فیصلہ کن ہوتا، جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کے بیانات میں جو فرق ہے وہ ان کے عالمی طاقتوں سے تعلقات کا عکس ہے۔ آپ ایک مضبوط دلیل دے رہے ہیں، لیکن آپ عوامی دباؤ کی طاقت کو کم سمجھ رہے ہیں۔ مسلم دنیا کی حکومتیں، چاہے وہ جمہوری ہوں یا نہ ہوں، اپنی عوام کے شدید جذبات کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ جذبات زمین پر ہونے والے واقعات کو دیکھ کر ابھرتے ہیں۔ حکومتوں کو کم سے کم عوامی غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیانات دینے پڑتے ہیں، امداد بھیجنی پڑتی ہے اور سفارتی سطح پر آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اگرچہ حکومتیں اسٹریٹجک توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کا بنیادی رد عمل مقامی مسئلے سے ہی جڑا ہوتا ہے۔ عالمی سیاست اس رد عمل کی شدت اور شکل کو تبدیل کر سکتی ہے، لیکن اس کی بنیاد کو نہیں۔ بنیاد وہی انسانی اور مذہبی یکجہتی ہے۔ تو آخر میں میرا موقف تو یہی رہے گا کہ اسرائیل غزہ تنازع کی سطح کے نیچے عالمی طاقتوں کے مفادات اور اسٹریٹجک چالوں کا ایک گہرا سمندر بہہ رہا ہے۔ اس پوشیدہ سچائی یعنی گریٹ گیم کو سمجھے بغیر ہم نہ تو اس جنگ کی اصل نوعیت، اس کی طوالت اور شدت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی مسلم دنیا پر اس کے حقیقی اثرات کا مکمل اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مقامی مسائل چنگاری ہو سکتے ہیں، لیکن اس جنگ کا ایندھن اور اس کی سمت عالمی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرا اختتامی نقطہ بس یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کے اہم کردار کو تسلیم کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ تنازع اپنی روح میں، اپنی تاریخ میں اور اپنے درد میں ایک مقامی جد و جہد ہے۔ اسے صرف بیرونی طاقتوں کے کھیل کے طور پر دیکھنا اس کی اصل جڑوں، اس میں شامل لوگوں کے حقیقی تجربات اور ان کی دہائیوں پر محیط قربانیوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اصل المیہ مقامی ہے، جسے عالمی طاقتوں نے اپنے مقاصد کے لیے مزید المناق اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی کئی تہیں ہیں اور اس پر مختلف زاویوں سے سوچا جا سکتا ہے۔ جی، اور آج کی گفتگو سے یہ سوال مزید گہرا ہو گیا ہے کہ مقامی عالمیہ کہاں ختم ہوتا ہے اور عالمی طاقت کا کھیل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیا ان دونوں کے بیچ کوئی واضح لکیر کھینچنا ممکن بھی ہے؟ شاید ایک مکمل تصویر دیکھنے کے لیے دونوں ہی زاویوں کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس مواد میں مزید غور و فکر کی بہت گنجائش باقی ہے۔